بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل۔ بات آج بھی آپ کے ساتھ شریف کی ہوگی، جس کو جعفر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس پر یہ الزام ہے یا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو بامبنگ ہوئی تھی جس میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے کابل میں، وہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس کو پکڑ کے پاکستان نے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ امریکن میڈیا اس پہ کیا رپورٹ کر رہا ہے، انڈین میڈیا نے کیا رپورٹ کیا ہے، پاکستانی میڈیا میں کیا چل رہا ہے، پاکستان کے حکمرانوں کے گھر جو شادیانے خوشی کے بچائے جا رہے ہیں وہ کتنے دنوں تک بچائے جائیں گے، بڑے اہم سوالات ہیں۔ ان کے جوابات ہم اسی میڈیا کی نظر سے آپ کو دیتے ہیں جو کچھ وہاں پہ رپورٹ ہوا۔ سب سے پہلے تو رائن گریم، ڈراپ سائٹ نیوز کے بڑے مشہور امریکی صحافی ہیں اور بڑا ان کو عبور ہے افغان معاملات پر۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ سی آئی اے اور پاکستان نے مل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو ماموں بنایا، اور یہ جس بندے کو ماسٹر مائنڈ بنا کے پیش کیا گیا ہے، یہ بندہ ایک کوئی بہت ہی لو لیول کا آئیسس خراسانی گروپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ یہ اس سے پہلے افغانستان میں پکڑا بھی گیا تھا، لیکن پھر جب جیل بریک ہوئی تو وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کو ایک بڑا وہ بندہ بنا کے پیش کیا گیا کہ جیسے کہ بڑا ایکٹیوسٹ ہے، بڑا دہشت گرد ہے، بڑا پلانر ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر سی آئی اے نے موقع فراہم کیا ہے اپنے پاکستانی جو دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک آ سکیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ کہانی ایسے نہیں ہے جیسے بیان کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ بڑی ایک شاکنگ نیوز ہے کہ بیسیکلی، اور پھر یہ جس طریقے سے وہ ساری گرفتاری ہوئی اور وہ دیا گیا، یہ ایک بڑا عجیب سا یہ معاملہ ہے، ایک موڑ ہے جو رائن گریم، بڑا پاکستان کے بارے میں بھی بہت کچھ وہ لکھتا ہے، اس نے اپنی یہ رپورٹ میں بتایا۔ دوسرا ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ جو امریکی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ یہ پہلے رپورٹ کر چکے ہیں 2023 میں کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا ایبی گیٹ بامبنگ کا، جس بامبنگ کا اب شریف پر کہا جا رہا ہے، وہ تو طالبان نے اس کو مار دیا۔ تو آفیشیلی امریکہ نے، پینٹاگون نے اپنی بریفنگز میں کہا، امریکی، یہ میں آپ کو رپورٹ ابھی دکھا رہا ہوں، یہ امریکی جرنلسٹ کی رپورٹ ہے، پورا اس کے ساتھ آپ اس کو سن لیں۔ Tell CBS News the man behind a notorious attack at Afghanistan's main airport has been killed by the Taliban. 13 Americans and many Afghans died in that explosion during the final U.S. withdrawal in 2021. David Martin has more. The deadly blast at Abbey Gate was set off by a lone suicide bomber sent by ISIS into the chaos outside the airport in Kabul. The individual from the ISIS cell that planned the Abbey Gate bombing was killed by the Taliban. Darren Hoover, father of Staff Sergeant Taylor Hoover, who died from the blast, found out in a phone call from the Marine Corps. Does it matter to you whether or not it was the Taliban that apparently killed him or the United States? I don't care. It's one less terrorist that we have to worry about. Does it feel like justice to you? To me, it won't be justice ever. It happened early this month in fighting between the Taliban and ISIS. The Taliban apparently did not realize who they had killed, but the U.S. found out. They've got it from several different sources that this individual was indeed killed. 45 other servicemen and women were wounded and at least 170 Afghan civilians killed in the 2021 attack. I opened my eyes to Marines dead or unconscious lying around me. Former Marine Tyler Vargas Andrews was riddled by more than 100 ball bearings and remains bitter no government officials have been held to account for the chaotic withdrawal. The 11 Marines, one sailor, and one soldier that were murdered that day have not been answered for. For CBS Mornings, David Martin at the Pentagon. اس میں ایک جو مرین تھا جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے والد کی اس میں بھی گفتگو ہے۔ یہ تو پہلے خبر آئی کہ یہ 2023 میں یہ اس کو جو طالبان نے اس کو مار دیا تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا ایبی گیٹ بامبنگ کا۔
لیکن اب یہ پھر نکل آیا، اور اس کو کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ بہت کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ وار ڈپلومیسی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں گفتگو، نیگوسیشن، بیکاز ہی از اے بزنس مین. لیکن ظاہر ہے کسی بھی ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، چاہے پاکستان کی ہو چاہے امریکہ کی ہو، ان کا جو کھانا پینا اوڑھنا، اس کو بچھونا جو بھی ہے وہ جنگیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے جنگ نہیں لڑنی تو پھر یہ اسلحہ خریدنے کا کیا فائدہ اتنا، اور اس پہ اتنا خرچہ کرنے کا کیا فائدہ. تو جو اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ گاہے بگاہے ڈھونڈتی ہیں ایسا اوکیزن، ایسا موقع کہ جس میں ان کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ سامنے آئے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جو اس ملک کی پالیسی ہے اس پہ وہ ڈومینیٹ کریں. تو یہی ڈونلڈ ٹرمپ کا فلسفہ تھا، اور اس نے جو امریکہ کا جو آرمی سربراہ ہے اس کو فائر بھی اس لیے کیا 2 ہفتے پہلے کہ جو یہ دنیا بھر میں جو جنگوں کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو یوکرین کی جنگ ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے بار بار کہ یہ بالکل تیسری عالمگیر جنگ اس سے شروع ہو سکتی ہے، اور جن لوگوں نے بھی اسلحہ دیا ہے یوکرین کو وہ بیسیکلی ایک انٹرنیشنل منی لانڈرنگ ہے. تو وہاں پر یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بریک تھرو ہو، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے نزدیک ہو، ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک ہو. تو یہ رائن گرم کے مطابق یہ جو سارا معاملہ ہے وہ تو اس نے لکھا ہے کہ کون کیا انہوں نے، یعنی ماموں بنا دیا ٹرمپ کو، ایک ایسا بندہ جس کی ہلاکت ہو چکی ہے، یا جو ایک بڑا لو ٹائم، ایک بہت ہی مطلب چھوٹے لیول کا آفیسر ہے ان کا، دہشت گرد ہے، اس کو ایک اتنا بڑا کامیابی بنا کر پیش کرنا کہ پھر اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سے اس کا پاکستان کا تذکرہ بھی کروانا اس خطاب میں. ایک چیز تو ظاہر ہوتی ہے، ایجنسیز کسی بھی ملک میں ہوں بہت پاورفل ہوتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑا پاورفل امریکی صدر ہے، ہر چیز کو چیلنج کر رہا ہے. پچھلے 40-50 دنوں میں پورے امریکہ کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں اس نے، ہر چیز کو الٹ کر دیا ہے، امیگریشن سے لے کے بزنسز تک، اسٹیبلشمنٹ تک، جنگوں تک. اس کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے بالکل مختلف ہے. بٹ لک واٹ ہیپنڈ ایٹ دی اینڈ، کس طریقے سے انہوں نے، رائن گرم کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے صدر کو ماموں بنا دیا ہے. اور یہ جو کہانی بیان کی گئی ہے اس کہانی کا کوئی حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. اب یہ جو CIA چیف ہے اس کا بھی جو بیان ہے بڑا میننگ فل ہے. اس نے کہا کہ میرا دفتر میں 2nd دن تھا جب، تو میں نے پاکستان کو بتا دیا، یعنی ISI کو بتا دیا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو اس بندے کو پکڑنا پڑے گا. تو انہوں نے فوری طور پر ایکٹ کیا اور اس کو پکڑا، جس سے یہ ایک اظہار ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ چاہتا ہے. اور اس وقت جو ایک بڑی بری صورتحال تھی پاکستان میں، لکھوایا جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے کہ اسلام آباد کا راستہ جانے کا وہ پنڈی کے ذریعے جاتا ہے. یہ پوری دنیا کا میڈیا اب لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس پہ ایک بڑی گھبراہٹ تھی، یہاں پر بڑی پریشانی تھی، کیونکہ ٹرمپ نے پاکستانی ڈائسپورا سے وعدہ کیا تھا الیکشن کیمپین میں کہ وہ عمران خان کو رہا کروائے گا، فیئر ٹرائل اس کو دلوائے گا. اب یہاں پہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، یہاں پر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھ لیں، ہم تو پہلے ہی آپ سے کہتے تھے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری امریکہ کو ضرورت ہے. حسین حقانی نے بھی ٹویٹ کیا، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا، اس نے کہا کہ یہ جو اشاک، یعنی اس نے تنزیہ عمران خان کے ساتھ جو ہیں ان کو کہا اشاک، جو عاشقوں کی جمع ہے، کہ اب اشاک کیا کریں گے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ امریکہ کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ڈیلیور کر سکتی ہے، اور یہ جب ہوئے گا تو جو اشاک کا شور ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دے گا، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. تو کہاں ہے اب وہ اشاک شور مچانے والے؟ تو بڑی ایک فتح کا جشن کل سے رات سے جاری ہے، ابھی بھی بغلیں بجائی جا رہی ہیں، ڈھول تماشے، اور بڑا کانفیڈنس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لو جی امریکہ ہم نے فتح کر لیا، اب امریکہ ہمارے سے بات کرے گا. یہ بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ 4 ہور پھاڑ لینے، ان کو بھی بھیجیں گے ٹرمپ کو، 4 ہور پھاڑ لینے دانے. اب یہ دانے پہلے کے پکڑے ہوئے ہیں یا اب پکڑے ہوئے ہیں، یا وہ دانے در حقیقت
اس لیول کے ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ. میں نے تو آپ کو صرف یہ رپورٹ کیا کہ امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے, انڈین میڈیا بھی وہ یہ کہہ رہا ہے, ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ جو شریف اللہ ہے یہ پکڑا گیا ہے تربت میں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ اسامہ بن لادن ہو, چاہے یہ شریف اللہ ہو, چاہے کوئی اور ہو, یہ سارے جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان سے ہی پکڑے جاتے ہیں اور یہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, پاکستان میں ہی ان کو رکھا جاتا ہے. ان کا ایک اپنا اینگل ہے, وہ کوئی جانے نہیں دیتے موقع پاکستان پر کرٹیسزم کا, اور وہ کوئی بندہ ادھر سے نکل آئے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستانی ایجنسیز نے ہی اس کو یہاں پہ رکھا ہوا تھا. تو ان کی اپنی ایک پروپیگنڈا کیمپین جاری ہے. لیکن یہاں پر پاکستان میں تو اب یہ کہا جا رہا ہے اے ویکھو جو اسی کر سکنے ہیں خان وہ نہیں کر سکتا, ساڈی یاری امریکہ دے نال پکی ہے, تسی کر لو جو کرنا ہے. بٹ لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز ان ڈیز ٹو کم. انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے اطلاع. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.